بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بزرگان دین، ابھی زبانوں پر باتیں چل رہی تھی کہ رمضان آیا چاہتا ہے. وہ مقدس گھڑیاں شروع بھی ہو چکی اور دوسرے روزے میں ہم سانس لے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں کی کما حق قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ایک ایک لمحے کو پورے جذبے کے ساتھ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچانک یہ ماحول کس نے پیدا کیا؟ اچانک ماحول میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ 2 دن پہلے دیکھ رہے تھے مسجدیں خالی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مشغلے میں ہے، قرآن پر دھول لگی ہوئی ہے، اور اچانک 1 مہینے کا چاند نظر آتا ہے کہ پورے ماحول میں تبدیلی آ جاتی. گہرے رمضان میں آخری صف میں بیٹھنے والے کے دل میں بھی پہلی صف کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی شخص اپنا اکثر وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتا ہے، کوئی افطاری میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کوئی سحری میں اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا رہا ہے، کوئی استغفر اللہ کا ورد کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی جنت کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے. یہ سارے جذبات کس نے دلوں میں پیدا کیے؟ یہ ماحول کس نے بنایا؟ کیا سارے انسانوں نے اس کی کوئی میٹنگ کی تھی کہ ہمیں چاند ہونے کے بعد یہ کام شروع کرنا ہے؟ یہ ماحول اللہ نے بنایا. یہ جذبات دلوں میں اللہ نے پیدا کیے ہیں. آخر سوال ہوتا ہے کہ ایسا ماحول اللہ نے کیوں بنایا؟ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے. غفران کا مطلب ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم. آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر سے پیش آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کون سی چیز تجھے روک رہی ہے جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، میں ان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے. اس وقت اس نے قسم کھائی تھی آدم علیہ السلام پر حسد کرتے ہوئے کہ آج اگر مجھے دربار خداوندی سے نکالا جا رہا ہے تو ان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. تو اس نے پورے غصے کی حالت میں اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ، اے رب تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور اللہ سے مہلت بھی مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، میری موت اس سے پہلے واقع نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت دی. اتنا ہی نہیں، اللہ نے مہلت بھی دی، اللہ نے کھانے پینے کی ضروریات سے بھی اس کو آزاد کر دیا، نیند کے تقاضے سے بھی اس کو آزاد کر دیا.
کمانے کی ضرورت سے بھی اس کو آزاد کر دیا. اب 24 گھنٹے اس کا کام ہے تو کیا نہ سونا. سونے کے لیے جاتا تو کم سے کم رات میں ہم کو آرام مل جاتا. کمانے کے لیے جاتا تو اللہ کے بندوں کو تھوڑا آرام مل جاتا اور گناہوں کے بجائے فرما برداری میں زندگی گزرتی. آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو باری تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے پروردگار میری اولاد کو کیا ملے گا جب یہ قسم کھا رہا ہے, اس کو مہلت دی جا رہی ہے, نیند سے آزاد کر دیا گیا ہے, کھانے پینے کی ضرورت اور کمانے کی ضرورت سے آزاد کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تیرے بیٹے اور میرے بندے اپنی نافرمانی پر ندامت کے آنسو بہائیں گے, اس کی محنت پر میں پانی پھیر دوں گا. شیطان کو ایسے موقع پر ایسا غصہ آیا کہ کیا میری محنت پر پانی پھر جائے گا. تو قسم تو اس نے بھی کھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے کہ میرے بندے جب تیری نافرمانی کی وجہ سے بہک جائیں گے تو میں ندامت کے آنسو بہانے پر ان کو معاف بھی کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسا ماحول بناتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ اس سے محروم نہ رہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ذریعے ایسا ماحول بنایا کہ معمولی بہانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے مگر شیطان سے ذاتی دشمنی. اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت کے ذریعے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور دوسری آیت کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. جب دوسری آیت کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ, اپنے پروپر نام کے ساتھ اپنے صفاتی نام کا بھی استعمال کیا ہے. اب بسم اللہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, اور بے شمار اللہ کے صفاتی نام ہیں, ان میں سے بعض انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ سمیع بھی ہے, اللہ بصیر بھی ہے, مگر یہ صفات بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اللہ رؤوف بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, یہ صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال ہوئی ہے. مگر اللہ کا جو پراپر نام ہے, جو اللہ کا ذاتی نام ہے, وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو بسم اللہ میں جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ کا ذاتی نام بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کا صفاتی نام بھی استعمال کرتا ہے. مگر جب اعوذ باللہ سے شیطان مردود سے پناہ طلب کرتا ہے اور اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو صرف اللہ نے ذاتی نام کا استعمال کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی شخص جس کے کچھ تعلقات میں خاص لوگ بھی ہے اور تعلقات میں عام لوگ بھی ہے, تو خاص لوگوں کو خاص رابطہ نمبر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ضرورت پڑے تو اس خاص نمبر پر رابطہ کرے تاکہ ڈائریکٹ ہم سے بات ہو, اور عام لوگوں کو عام نمبر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے واسطے سے ان تک بات پہنچائی جائے. جب شیطان سے پناہ لینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام دیا اور اپنا ذاتی نمبر دیا. یہ کمینہ تم کو بہکائے گا, اس نے میرے سامنے قسم کھائی, مگر جب یہ زیادہ زور لگا رہا ہو تو میرے ذاتی نمبر پر رابطہ کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کا کوئی صفتی نام نہیں ہے. اللہ نے اپنا ذاتی نمبر اپنے بندوں کو دیا, اس نام پر رابطہ کرو, یہ آپ کو بہتا نہیں سکے گا, ہم آپ کا تعاون کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمن ہے اور شیطان کی شرور سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جو اللہ کی پناہ میں چلا جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے, اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سال میں اپنے بندوں کو ایسا ماحول بنا کر کے دیتے ہیں کہ شیطان کی محنت پر پانی پھر جائے. تو یہ ماحول اس لیے بنایا گیا ہے کہ شیطان کی سال ہر سال کی محنتوں پر پانی پھر جائے.
کوئی 30 سال سے شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے، کوئی 40 سال سے شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے، کوئی 60 سال سے شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے۔ جب ندامت کے آنسو اس ماحول میں اللہ کے سامنے بہاتا ہے، اللہ شیطان کی محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس مہینے کو ماہ غفران بھی بنایا ہے، بخشش کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ رمضان کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت زیادہ مغموم حالت میں بیٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کریم کی آیت لے کر کے اترے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ، اے جبرائیل باری تعالیٰ سے کہو کہ محمد تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اس کا ایک امتی جہنم کی آگ میں جل رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کب راضی ہوں گے؟ جب آپ کی پوری امت کے تمام افراد جہنم سے آزاد ہو جائے۔ کیسے آزاد ہوں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کو آپ کا رب قیامت کے دن اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ اور راضی کب ہوں گے؟ جب سارے امتی جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ سارے امتی کیسے آزاد ہوں گے؟ اللہ نے ایک ایسا عمومی ماحول دے دیا کہ سب کی مغفرت ہو جائے، سب کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ نے عمومی ماحول ایسا بنا دیا۔ تو رمضان کا فلسفہ یہی ہے۔ ایک دیہات کے رہنے والے شخص ایک مرتبہ میلے میں گئے، بہت خوش ہو کر کے گئے کہ میلہ بہت بڑا ہے، بہت سارے اسٹال لگے ہیں، میں یہ چیزیں خریدوں گا، وہ چیزیں خریدوں گا۔ ابھی میلے کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ کسی نے ان کی جیب کاٹ دی۔ یہ مغموم حالت میں گھر میں آئے، بیوی پوچھ رہی میاں کیا لائے، کیسا تھا میلہ؟ تو یہ غصے ہو کر کے کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے وہ میلہ لگایا تھا میری جیب کاٹنے کے لیے۔ حالانکہ میلہ اس کے لیے نہیں ہوتا، مگر یہ سمجھ گئے کہ میری جیب کٹی ہے تو میلہ اسی کے لیے۔ اللہ نے ماحول اتنا شاندار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ بندوں کی مغفرت کے لیے۔ تو یہ تراویح کا قیام رمضان کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار اور عبادات میں اضافہ، مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ نے کتنے بہانے دیے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، آپ غور کریں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے برکات رمضان میں 12 بہانے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا بہانہ یہ ہے کہ شیاطین میرے بندوں کی عبادتوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو رمضان کا چاند ہوتے ہی قید کر دیا تاکہ یہ میرے بندوں کے روزوں کو متاثر نہ کر سکے، میرے بندوں کی عبادات کو متاثر نہ کر سکے، تلاوت کو متاثر نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو قید کر دیا، یہ بہانہ دیا ہے اب تو تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اب تو تم اپنی مغفرت اللہ کی بارگاہ میں کرا لو۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر قدم رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ہلاک ہو جائے وہ، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنے بہانے دے رکھے ہیں، ایسا ماحول بنایا ہے، اور پھر بھی بندہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، مغفرت کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے ایسی محرومی سے حفاظت فرمائے۔ تو ایک بہانہ یہ ہے کہ سارے شیاطین قید کر دیے گئے، غیر رمضان کا ماحول الگ تھا، رمضان کا ماحول الگ ہو گیا۔ دوسرا بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ رمضان میں عبادتوں کا ریٹ بڑھا دیا، رمضان میں نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ عام رمضان کا قانون تھا، غیر رمضان کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ اس کو 10 گنا عطا فرمائے. مگر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفلی عبادت کا اہتمام کیا گویا اس نے فرض نماز کا اہتمام کیا، فرض عبادت کا اہتمام کیا. اور جس نے ایک فرض کا اہتمام کیا 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. جس نے اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرما دے. اور اگر اس میں اخلاص شامل ہو جائے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک بالی جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. تو دانہ ایک ڈالا تھا، 7 بالیاں اگی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے ہوں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں. تو اگر اس کے ساتھ اخلاص بھی شامل ہو جائے تو اس عبادت کا ریٹ اور مزید بڑھ جاتا ہے. تو دوسرا بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ رمضان المبارک میں غیر رمضان کی بنسبت عبادتوں کا ریٹ بڑھ گیا. یہ بھی ایک بہانہ. تیسرا بہانہ یہ ہے کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر ہمیں یہ کہہ دے بھائی ابھی آپ دعا کریں، جو دعا کریں گے اللہ قبول کریں گے، یہ قبولیت کا وقت ہے. تو ہمیں اللہ کے ولی کی بات پر یقین ہو جاتا ہے اور اپنی ساری ضرورت کی دعائیں اس وقت مانگنے کا اہتمام فرماتے ہیں. ولیوں کے ولی قطب الاقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ولیوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب روزے دار افطار کے وقت اللہ کے سامنے دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. تو ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ ہم افطار کے وقت دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ہر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ کہ یقین ہونا چاہیے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت ایک بلینک چیک دیتے ہیں، آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں لکھ کر دیجیے. ایک مالدار شخص ضرورت مند کو بلینک چیک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی ضرورت کی رقم اس کے اوپر لکھ دیجیے، آپ کو کتنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے افطاری کے موقع پر بلینک چیک مل رہے ہیں، آپ اپنی ضرورتوں کو لکھیے. آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ مغفرت کا محتاج ہو، اللہ ہدایت کا محتاج ہو، اللہ شفا کا محتاج ہو، اے اللہ مال کا محتاج ہو، اللہ سکون کا محتاج ہو. 30 افطاریاں کی آپ قدر کر لیں. 11 مہینے ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہیں، در در بھٹکتے رہتے ہیں، پھر بھی ذلیل ہو کر کے کام نہیں ہوتا. 30 افطاری کے موقع پر اللہ کے در پر پڑ جائیے اور اللہ سے لینے کا اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے نہیں پوری زندگی دنیا داروں کے چکروں سے آپ کو آزاد کر دے. تو تیسرا بہانہ یہ دیا کہ افطاری کے موقع پر ہر ایک روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت کو غفلت کی نظر مت کیجیے. 30 افطاری مل رہی ہے تو 30 افطاری میں دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. گھروں میں مستورات افطاری کا سامان بہت جلدی تیار کر لے اور افطاری کے موقع پر ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ کم سے کم مختصر وقت بھی صحیح مگر اللہ کے سامنے رجوع ہو اور دعاؤں کا گھر میں اہتمام ہونا چاہیے. چوتھا بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، میرے بندے ہیں روزوں کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے، کہیں یہ میرے بندے اور میری بندیاں محروم نہ ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو ان کی مغفرت کی دعا میں لگا دیا. ہواؤں میں پرندوں کو دعا میں لگا دیا، سمندروں میں مچھلیوں کو دعا میں لگا دیا، خشکی کے جانوروں کو دعا میں لگا دیا، بیلوں کی چونٹیوں کو اللہ نے دعا میں لگا دیا. یہ میرے بندے ہیں، کہیں سستی نہ ہو جائے ان سے اور وہ مغفرت سے محروم نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کے جانور بھی ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کون سا بہانہ اللہ نے چھوڑا ہے کہ میرے بندوں کی مغفرت نہ ہو؟ تو میرے بندے سستی کر سکتے ہیں مگر ان جانوروں کو اللہ نے دعاؤں میں لگایا ہے. یہ دعا کرتے ہیں بے زبان جانور، اللہ تعالیٰ تو زبان کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تو ان کی بھی سن لیتا ہے جن کے منہ میں زبان نہیں ہے. تو اللہ نے
جانوروں کو بھی روزے داروں کی مغفرت کی دعا کے لیے لگا دیا تاکہ مرے بندے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اللہ نے ایسا مقدس مہینہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ نوازنے کا یہ دیا، پوری سورہ قدرت نازل فرمائی کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی اتاری ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں عبادت کرنے والا کتنے سال کی عبادت کا ثواب پا لیتا ہے۔ شب قدر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہم کو عطا فرمائی۔ کوئی بہانہ اللہ نے مغفرت کا نہیں چھوڑا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانے کی کوشش اپنی مغفرت کی ہونی چاہیے۔ اپنی ضرورت کا ذکر اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کو بندگی بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ابھی سے اہتمام کرے، ہمارا کوئی دن خالی نہ ہو کہ افطار کے وقت اللہ کے در کو ہم نہ کھٹکھٹائیں، سحری کے وقت اللہ کے در کو نہ کھٹکھٹائیں۔ بھائی یہ رمضان آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہماری زندگیوں میں یہ رمضان آئے گا یا نہیں۔ کتنے بندے اور بندیاں ایسی تھی جو اس گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، گھروں میں ہم ان کو دیکھتے تھے، مگر آج وہ قبروں میں جا کے سو گئے، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں وسعت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی مل جائے، اللہ سے مانگے۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ مزید نعمتیں اس کو نوازتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھے، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھے۔ ہم مرحومین کو یاد رکھیں گے، ہمارے آنے والی پیچھے نسل ہم کو بھی یاد رکھے گی۔ اس جگہ میں ہر ایک کو سونا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ سونا ہے، باقی کوئی اور چیز کام میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اپنی قبروں کی تیاری رمضان میں کریں کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا، تو اس وقت میرا سہارا بن جائے۔ میری اندھیری کوٹری کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ میری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جب میں تنہا سویا ہوا ہوں اور تیرے علاوہ کوئی سہارا نہ ہو، نیک اعمال کے علاوہ کوئی سہارا نہ ہو، اس وقت تو سہارا بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کمرے میں ایک سانپ گھس جائے رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہے، کتنے روزے چھوڑے ہیں۔ ایک نماز چھوڑنے پر ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسرے نماز کے وقت تک ازدہے ڈستے رہیں گے، کیا حال ہوگا؟ کیا اس اندھیری قبر میں ہم سو سکیں گے؟ اس کی تیاری کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اس لیے اس کی خوب قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کے جہنم سے آزاد کرنے کا ہر رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ شب برات کے بارے میں آپ نے روایت سنی، اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، جہنم سے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے، ہم معمولی کوشش کر کے ان کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا کوئی لمحہ ہمارا کوتاہی کے ساتھ نہ گزرے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہماری توجہ اللہ کی طرف، جب بھی موقع ملے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کے سامنے ہم اپنی ضروریات، دنیا کی ضروریات ہو کہ آخرت کی ضروریات ہو، اللہ کے سامنے پیش کریں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے جو معمولات تھے، ان میں سے 2 معمول کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے تلاوت کا اہتمام اور ایک ہے سخاوت کا اہتمام۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمایاں عبادتیں رمضان میں تھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، رمضان کے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور پورے رمضان میں قرآن کا 1 مرتبہ دور ہوتا تھا۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سے پہلے کا جو رمضان تھا، آپ نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو قرآن کریم کا معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا بڑھ جاتا تھا۔ نمازوں میں تلاوت ہو رہی ہے، غیر نماز میں تلاوت ہو رہی ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ غفران بھی ہے، اور ماہ قرآن بھی ہے۔ ہمیں بھی اپنے قرآن کی تلاوت کا اہتمام بڑھا لینا چاہیے۔ غیر رمضان میں 1 صفحہ پڑھتے ہیں، رمضان میں بہت زیادہ وقت ملتا ہے، 11 مہینے کمانا ہے،
ایک مہینہ ہماری آخرت کے لیے ہو، جو سب سے زیادہ بڑی ضرورت کی چیز۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس حدیث کے حلقے لگتے تھے، مگر رمضان میں فرماتے تھے کہ درس حدیث کا حلقہ موقوف، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کسی سے کوئی کلام نہیں ہوگا سوائے قرآن کے۔ یعنی اللہ کے کلام کا اتنا معمول حضور کا بھی بڑھ جاتا تھا، صحابہ کا بھی بڑھ جاتا تھا، اور اسلاف کا بھی بڑھ جاتا تھا۔ بہت صحابہ کرام ایسے تھے کہ قرآن کریم 3 دن میں مکمل فرما لیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے 7 دن میں قرآن کریم کو تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام مہینے میں قرآن کریم کو 1 مرتبہ پورا فرما لیتے تھے۔ ہم سے جتنی وسعت ہو سکے، جتنی بساطت ہو، قرآن کے ساتھ زیادہ وقت بتائیں۔ موبائل میں بہت سارا وقت رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ گزر جاتا ہے۔ مجلس بازی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ باتوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ موبائل کے ساتھ گپ شپ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ بہت زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں ہمارا گزرے۔ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا ہم واقعہ سنتے ہیں، مدینہ کی سخت گرمی ہے، ایک تاجر ان کو لے کر کے کھڑا ہے، ایک چھوٹے بچے تھے اور غلام تھے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایک عورت کی نظر پڑی، اس تاجر کا سارا مال بک چکا تھا، اور سوائے اس غلام کے جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس مالک نے یہ سوچا کہ میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا کیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ جتنے داموں میں نے خریدا ہے، اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا تو میں اسی میں بیچ دوں گا، مجھے 1 روپے کا منافع نہیں لینا، کیونکہ سخت سردی ہے، دونوں پسینے سے شرابور ہے، لوگ دیکھنے کو بھی تیار نہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ ایک عورت کی نظر اس بچے پر پڑی اور اس کو رحم آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، میں کیوں نہ اس کو خرید لوں۔ مالک سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1 روپیہ مجھے منافع نہیں لینا، جتنے میں میں نے خریدا ہے اتنے میں ہی بیچ دیتا ہوں۔ اس غلام کو اس عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔ ابو حذیفہ مکہ سے مدینہ آئے، اس عورت کی رحم دلی کا بڑا چرچا ہوا کہ اس عورت نے ایک غلام پر رحم کھا کر کے اس کو خرید دیا جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ ابو حذیفہ مدینہ آئے، انہوں نے بھی اس عورت کا ذکر سنا، نکاح کا پیغام بھیجا، اس عورت نے نکاح کا پیغام قبول کیا، اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو حذیفہ نے کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں، اب یہاں سے مجھے مکہ جانا ہے۔ اور چونکہ عورت زوجہ بن چکی تھی، عورت کو لے کر، ساتھ میں اس عورت کا غلام بھی تھا، اس کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حذیفہ کے دوست ہے۔ ابو حذیفہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان تو بہت بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، مدینہ جانے سے پہلے مکہ میں ایک ساتھ رہتے تھے، ہنسی خوشی بات کرتے تھے، مگر اب دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو حذیفہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ ایمان کی حالت میں نہیں ہیں، اب ہماری کیسی دوستی رہ سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا۔ گھر میں آئے، بیوی کو بتایا، غلام کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی اسلام قبول کرنا ہے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ ابو حذیفہ نے غلام سے کہا آپ مسلمان ہو چکے ہیں، میں اس حالت میں آپ کو غلام بنا کر کے نہیں رکھ سکتا، آپ کو جہاں جانا ہے آپ آزاد ہیں۔ اب غلام نے کہا ابو حذیفہ اس وقت دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے تمہارے علاوہ، میں تو اسلام قبول کر لیا ہے اور یہی رہنا چاہتا ہوں۔ ابو حذیفہ نے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا دیا، متبنہ بیٹا بنا دیا۔ اسی حالت میں اس غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنا شروع کیا۔
قرآن سیکھتے سیکھتے جب قرآن انہوں نے مکمل سیکھ لیا، اس انداز سے ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہی تھی اور کان میں ان کی تلاوت کی آواز پڑ گئی، پردے کی حالت میں اسی پردے کے پیچھے ٹھہر گئی اور دیر تک قرآن سنتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں دیکھا کہ ابھی تک عائشہ آئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چادر اوڑھے ہوئے باہر گئے، دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس غلام کی تلاوت کو سن رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت سننے میں مشغول ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ایسے لوگوں کو میری امت میں پیدا فرمایا ہے کہ کتنے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب ہجرت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ جانے کے بعد جماعت کا اہتمام کرنا اور تمہاری امامت سالم مولا ابی حذیفہ کرائیں گے۔ یعنی یہ غلام جس نے اتنے بہترین انداز میں قرآن سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی پہلی جماعت کا امام بنایا، اور اس جماعت میں جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب مدینہ میں سالم مولا ابی حذیفہ، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، ان کا نام تھا سالم، مولا یعنی ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام، جب مدینہ میں پہنچے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی امامت کرتے تھے تو مدینہ کے یہود ان پر طنز کرتے تھے کہ ایک وقت تو غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، مدینہ میں دھوپ میں کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں تھا، آج قرآن کی وجہ سے کیا عزت ملی۔ ہماری عزت بھی اللہ نے قرآن کے ساتھ وابستگی میں فرمائی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس لیے بھائیو سوچے کہیں رمضان کا مہینہ بھی اس حالت میں نہیں گزر جا رہا ہے کہ قرآن کو کھولنے کا بھی موقع نہ ملتا۔ بھائیو ہم قبر میں سونے کے بعد اس میسج کو سمجھنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا، اس لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے سورہ زاریات کی آیت پڑھی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر ایک کتاب ایسی اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، پھر بھی سمجھتے نہیں۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو سوچنے لگے کہ یا اللہ میرا ذکر قرآن میں کہا ہے، آپ نے فرمایا ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ قرآن کا مطالعہ شروع کیا، سب سے پہلے جو نیک لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، وہ ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تھر تھرانے لگتے ہیں۔ کبھی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کتنی بہترین بات کتاب متشابہہ، قرآن کی شکل میں جس کی آیات اور جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب اللہ کی قرآن کی تلاوت وہ سنتے ہیں تو ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے نیک لوگوں کا ذکر سنا، پھر آیت پڑھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا رات کا اکثر حصہ اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتا ہے اور وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور جو ضرورت مند ہیں مگر اپنی ضرورت کا اظہار تک نہیں کرتے ان کا بھی حق ہے۔ فرمایا یا اللہ میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں کہ راتوں میں جا کر تیری عبادت کرتا ہوں، صبح سحری کے وقت استغفار کرتا ہوں، یہ تو میری حالت نہیں ہے۔
کبھی یہ آیت پر پہنچتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات کا حصہ اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ حالت تو میری بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرے طبقے کا ذکر انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ گنہگار صحیح مگر ایسا بندہ تو میں بھی نہیں۔ پھر ایک آیت پر پہنچے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں خلقوا عملا صالحا، جن کے اعمال ملے جلے ہیں، نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ اسأل اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اس آیت پر پہنچے، کہا یا اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں آپ کا ذکر ہے، مجھے اپنا ذکر مل گیا اور میں اس سطح پر ہوں کہ میرے اعمال ملے جلے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یا اللہ آپ میری توبہ قبول فرما دیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک آپ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، حضرت نعمان ابن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ رات میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، دن میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، اور مکمل رمضان کی تراویح میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم رمضان میں 30 قرآن مکمل کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن مکمل کرنے کا معمول۔ آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی مستورات کا کیا حال لکھا ہے، گھر کے کاموں کے ساتھ 20-22 سارے آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے۔ آج بھی اللہ کے وہ بندے ہیں کہ دن میں قرآن، رات میں قرآن ختم ہوتا۔ ہم اپنے دلوں میں ایسے جذبات پیدا کریں، آخری طاق راتوں کا انتظار نہ کریں، یہ گھڑیاں بھی گزر جائے گی، وہ گھڑیاں بھی گزر جائے گی، اس لیے ابھی سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کریں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو چونکہ سمندری جہازوں سے حج کو جاتے تھے، 6 مہینے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سمندری سفر میں رمضان شروع ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی علم تارا پڑھیں گے، قرآن کا حافظ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ چاہے مجمع میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے مگر پھر بھی تراویح قرآن کی ہی پڑھیں گے۔ جب رمضان کا پہلی رات آئی ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل ایک پارہ تراویح میں پڑھا ہے۔ سب تعجب میں ہے کہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور حضرت قرآن کی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ روزانہ پورے دن میں ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات میں اس کو پڑھاتے تھے۔ 30 دن مکمل ہوئے اور 30 پاروں کے قرآن حافظ ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ وابستگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے حلقے میں ان کے والد لے کر کے آئے کہ حضرت میرے بیٹے کو آپ کے حلقے درس میں بیٹھنے کی اجازت دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے حلقے درس میں وہی بیٹھتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ کیا میرا بچہ تو حافظ قرآن نہیں ہے مگر درخواست ہے آپ اس کو بٹھا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ضروری ہے، حافظ قرآن ہونا ضروری ہے۔ 7 دن کے بعد اس بچے کو والد دے کر کے آئے، کہا میرے بیٹے کو بٹھا دیجئے، میری درخواست ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے پہلے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا حضرت آپ جہاں سے قرآن پڑھانا چاہے پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی 7 دن میں قرآن پاک کو حفظ کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول ترین شاگردوں میں اگر کسی کا شمار ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے کہ واقعتاً جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا تھا۔ اللہ ان کے نیکیوں کے جذبات کا کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں اور پوری امت کے حق میں ماہ غفران بھی کما حق ہوں ثابت ہو اور ماہ قرآن بھی ثابت ہو، اور اللہ کو ہم بندوں پر رحم آ جائے، ہماری اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما لے اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا فرمائے۔